اللہ اللہ اللہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے ماہ سفر میں رونما ہونے والے چند اہم واقعات کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کی تھیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ غزوہ خیبر اور فتح خیبر کا بھی ہے۔ غزوہ خیبر ہجرت کے 7ویں سال ماہ صفر المصفر میں وقوع پذیر ہوا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین اسلام کے ساتھ خیبر کا محاصرہ کیا۔ رب کریم نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ غزوہ خیبر کے اسباب کیا تھے، اس کے بارے میں پہلے کچھ باتیں سماعت فرما لیں۔ غزوہ خندق، جو کہ غزوہ احزاب بھی کہلاتی ہے، اور اس غزوہ احزاب سے متعلق رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک پوری سورہ احزاب نازل فرمائی۔ تو غزوہ احزاب، غزوہ خندق، اس کے پیچھے یہودیوں کی بڑی سازشیں کار فرما تھیں، اور ان یہودیوں نے کہ جن کا مرکز خیبر کے مقام پر تھا، انہوں نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ ان کی خوب مالی مدد کی، ان کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا، اور نہ صرف یہ کہ مالی مدد کی بلکہ اپنے جنگجو بھی بھیجے، اور کفار مکہ ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے خندق کھود کر اپنا بچاؤ کیا اور مدینہ منورہ میں محصور ہو گئے، اور کئی مہینوں تک جو ہے یہ وہ محاصرہ چلا، اور بڑا ہی مشکل وقت تھا جو کہ اہل مدینہ نے وہ گزارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی، ایک ایسی آندھی چلی کہ کفار مکہ اور کفار قریش کے خیمے اکھڑ گئے، پورے ان کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، اور ایسی افراتفری مچی کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ محاصرہ چھوڑ کر واپس بھاگ گئے۔ جب یہ سب کے سب پسپا ہو گئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری تحقیقات کروائی، تو اس بات کا ثبوت ملا کہ اس کے پیچھے خیبر کے یہودیوں کی سازشیں کار فرما تھیں، اور ان کی سازشوں کی وجہ سے کفار مکہ اور قریش مکہ انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خبر یہ بھی ملی کہ اب خیبر کے یہودی قبیلہ بنو غطفان کے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکمت عملی بنائی کہ اس سے پہلے کہ وہ مدینے پر آ کر کے حملہ کریں، ہم خود آگے بڑھ کر خیبر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، تاکہ مدینہ منورہ میں جو پچھلی غزوہ خندق کے اندر مشکلات پیدا ہو گئی تھیں وہ نہ ہوں۔ خیبر کا مقام مدینہ منورہ سے تقریباً 320 کلومیٹر دور ہے، اور یہ یہودیوں کا مرکز اور گڑھ تھا۔
اور وہاں کے یہودی بہت مالدار تھے اور بہت جنگجو تھے اور زبردست قلعہ بندی کے ساتھ جو یہ وہاں رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی فوج کو ترتیب دیا اور مسلمان پے در پہ منزلیں طے کرتے ہوئے خیبر پہنچ گئے اور خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ جو یہودی تھے خیبر کے رہنے والے، تقریباً 20,000 کی ان کی فوج تھی، اور ان کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا مرحب۔ بڑا زبردست یہ جنگجو تھا، اس کے بارے میں آگے بتاتا ہوں۔ مسلمانوں نے خیبر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور کئی دن تک یہ محاصرہ چلا۔ کئی مرتبہ مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ مڈ بھیڑ ہوئی، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں اس مرد مجاہد کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرماؤں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کی فتح عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، یعنی اس مرد مجاہد کی شان یہ ہے کہ وہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس مرد مجاہد سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، فبات الناس یدوکون لیلتہم ایہم یعطاہا، کہتے ہیں کہ پوری رات ہم نے اس بے چینی کے اندر گزاری کہ دیکھیں کہ کل یہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ سرکار نے خوشخبری جو کیسی دی تھی کہ اس مرد مجاہد کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہر مجاہد کے دل میں یہ تمنا تھی کہ کاش میرے ہاتھ میں یہ جھنڈا لگے، مجھے یہ جھنڈا عطا کیا جائے تاکہ اس خوشخبری کا میں بھی مصداق بن جاؤں۔ کہتے ہیں جب اگلا دن آیا، مجاہدین بڑی آس لگا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جمع ہوئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مجاہدین کے اندر ایک نظر ڈالی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نظر نہیں آئے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کو آشوب چشم ہو گیا ہے اور آنکھیں دکھنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، بہت تکلیف ہے، اس وجہ سے وہ آ نہیں سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو طلب فرمایا۔ حضرت علی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لے کر جناب علی کی دونوں آنکھوں میں لگایا۔ راوی کہتے ہیں کہ اسی وقت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی ہوئی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، اور پھر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آخر دم تک، آخر عمر تک کبھی آپ کو آنکھ کی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی۔ اللہ اکبر۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی کو رب کریم نے کوئی نہ کوئی معجزہ
دے کر کے بھیجا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ پیارے آقا کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک رب کریم نے مجسم معجزہ بنا کر بھیجا۔ آپ کے لعاب دہن کے ایسے ایسے واقعات ہیں، یہ ایک پورا باب اس وقت میرے سامنے ہے، اور اس میں اتنی کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ اور روایتیں ہیں کہ اگر میں پورا بیان اسی پہ کروں تو پورا بیان ہی اسی پر ہو جائے، لیکن حصول برکت کے لیے ایک دو واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک کنواں تھا اور اس کا پانی بڑا کھاری تھا، اور اتنا کھارا پانی تھا کہ اس پانی کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہماری جلد جو ہے وہ کھردری ہو جاتی تھی، اتنا کھاری پانی تھا کہ جلد خراب ہو جاتی تھی۔ تو ایک دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر کا جو کنواں ہے اس کا پانی بہت کھارا ہے، اور وہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہماری جلد جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انس، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ جناب انس کہتے ہیں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے کر کے آیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کنویں کے اندر ڈالا۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر اس کنویں کا پانی اتنا میٹھا ہو گیا کہ پورے مدینے میں اس سے بڑھ کر کوئی شیریں پانی نہیں تھا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ رب کریم نے اس کنویں کے پانی کو کھاری سے میٹھے پانی میں تبدیل فرما دیا۔ ایک اور واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ غزوہ خندق، جس کا کہ میں نے ابھی تھوڑا آپ کے سامنے ذکر کیا، بڑی مشکلات تھیں، بڑی پریشانی تھی، محاصرہ جو ہے وہ طویل سے طویل ہوتا جا رہا تھا، اور مدینہ منورہ کے اندر جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کی بہت زیادہ قلت ہو گئی تھی، اور مجاہدین دن رات خندق کے اس طرف بیٹھ کر پہرا دیا کرتے تھے۔ ایک دن چند صحابہ کرام علیہم رضوان آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بھوک لگی ہے آقا۔ اپنا کرتا اٹھاتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منازعہ فرماتے ہیں کہ سب نے اپنے پیٹوں پہ ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ بھوک کی شدت محسوس نہ ہو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کرتا مبارک اٹھا کے دکھاتے ہیں تو سب کے پیٹوں پر تو ایک پتھر بندھا ہوا تھا، ہمارے آقا کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت دیکھی تو میں تڑپ گیا۔ میں بھاگا اپنے گھر پر آیا اور اپنی زوجہ کو میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت بتائی۔ کہتے ہیں کہ میری زوجہ بھی پریشان ہو گئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بھوکے ہیں۔ گھر میں کہتے ہیں ہم تلاش کرنے لگے کہ کوئی کھانے پینے کی چیز مل جائے، تو کہتے ہیں میری زوجہ نے کہا کہ اے جابر، ایک بکری کا چھوٹا بچہ ہے اور تھوڑی سی جو پہلے کی رکھی ہوئی ہے، تم ایسا کرو بکری کے بچے کو ذبح کرو، میں اس کا سالن چڑھاتی ہوں، اور جو رکھی ہوئی ہے اس کو چکی میں پیس کر آٹا بنا کے تھوڑی سی روٹیاں پکواتی ہوں، تم جاؤ اور جا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر چلیے، چل کر تھوڑا سا کھانا کھا لیجیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہیں، بوٹیاں بنا کر کے اپنی بیوی کو دیتے ہیں، ان کی بیوی سالن چڑھا دیتی ہے اور چکی پہ بیٹھ کر آٹا پیسنا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دوڑا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مجاہدین کو کچھ ہدایتیں دے رہے تھے، اور میں بے چینی کے ساتھ کھڑا ہو کر سرکار کو دیکھ رہا تھا کہ موقع ملے تو جا کے میں کچھ کان میں عرض کروں۔
کہتے ہیں سرکار نے میری بے چینی کو پہچان لیا. کہتے ہیں اے جابر کیا بات ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ کان میں کچھ سرگوشی کرنی ہے. سرکار کہتے ہیں آؤ سنا دو کیا کہنا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گیا سرکار کے کان میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے تھوڑا سا سالن پکایا ہے, تھوڑی سی روٹیاں ہیں, آپ میرے ساتھ چپکے سے چلیں اور گھر چل کر کے کھانا کھا لیجئے. آقا آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے, آپ کی بھوک دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. سرکار کے کانوں میں جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا, سرکار کہتے ہیں اے مجاہدو خوش ہو جاؤ, تمہارے بھائی جابر نے آج تمہارے لیے دعوت کا اہتمام کر لیا ہے. کہتے ہیں اے مجاہدو خوش ہو جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں تو پریشان ہو گیا, ایک پتیلی میں تھوڑا سا سالن اور روٹیاں پکے ہیں تو 5-6 سے زیادہ روٹیاں نہ ہوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو کہہ دیا کہ جابر نے آج تمہارے لیے دعوت کا اہتمام کر لیا ہے. کہتے ہیں میں واپس اپنے گھر دوڑا, اپنی بیوی سے کہا کہ میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے گیا تھا, آقا نے تو سارے مجاہدوں کو کھانے کی دعوت دے دی ہے, اب کیا ہوگا؟ بیوی کہتی ہیں ارے جس نے کہا ہے وہ نبھا بھی لے گا, جس نے کہا ہے وہ نبھا بھی لے گا. اے جابر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جاؤ جا کر سرکار سے کہو جتنے ہیں سب کو بلا لو. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں واپس آیا آقا کی دربار اور آقا کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالن بھی بہت تھوڑا ہے اور آٹا بھی بہت ہی کم گوندا گیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جابر جب تک میں نہ آ جاؤں سالن کے اوپر سے ڈھکن نہیں ہٹانا اور آٹے کی روٹیاں بنانا شروع نہ کرنا. کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کی ایک جماعت لے کر گھر پر آ گئے. کہا اے جابر 2 کپڑے لاؤ, 2 چادریں لاؤ. کہتے ہیں میں 2 چادریں لے آیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالن کی پتیلی میں لعاب دہن ڈالا اور گندھے ہوئے آٹے کے اندر لعاب دہن ڈالا, دونوں کو کپڑے سے ڈھانک دیا اور کہا اے جابر اس کو کھول کے مت دیکھنا, سالن نکالتے جاؤ, کھلاتے جاؤ, روٹیاں اندر سے ہاتھ ڈال ڈال کر نکال کر پکاتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینے کی 5-6 عورتیں اپنے گھر سے چولہا, توا اور چمٹے لے کر کے آ گئیں. 5-6 چولہے جو ہے وہ روٹیاں پکانے کے لیے لگا دیے گئے. اب 5-6 عورتیں اس تسلے کے ارد گرد بیٹھ کر نیچے سے ہاتھ ڈالتی تھی, آٹا نکالتی تھی, روٹیاں پکاتی تھی. کہتے ہیں کہ پتیلی کے اوپر کپڑا پڑا ہوا تھا, ہاتھ ڈالتے تھے, سالن نکالتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ وہ دن تھا جتنے مجاہدین تھے سارے میرے گھر پر آئے ہیں اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے. کہتے ہیں سارے مجاہدین نے پیٹ بھر کر جب کھانا کھا لیا تو اب مدینے کی عورتیں اور بچے آئے. مدینے کی عورتیں اور بچے آئے, ان کو سالن روٹی کھلایا. کہتے ہیں جب مدینے کی عورتیں اور بچوں نے سب نے کھا لیا, میں نے اعلان کر دیا کوئی مدینے میں بھوکا تو نہیں ہے. جب مجھے بتا دیا گیا کہ آج مدینے میں کوئی بھوکا نہیں ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر میں, میری بیوی اور میرے بچوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا, پیٹ بھر کر کھانا کھایا, سیر ہو کر کھانا کھایا. جب کھانا کھا لیا روٹی کے لیے تسلے پر سے جو ہے کپڑا ہٹایا, پتیلی پر سے جب ہم نے کپڑا ہٹایا, اللہ اکبر, جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں, بات اگر دل کو لگے نا تو سبحان اللہ سے اپنی زبانوں کو تر کرنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس رب عز و جل کے عزت و جلال کی قسم ہے جس نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی پر حق بنا کر بھیجا. میں نے تسلے پر سے روٹی جس میں پک رہی تھی کپڑا ہٹایا, پتیلی پر سے کپڑا ہٹایا, نہ آٹا کم ہوا تھا نہ سالن ختم ہوا تھا. کہتے یا رسول اللہ, کہتے ہیں نہ آٹا کم ہوا تھا نہ سالن ختم ہوا تھا. پورے مدینے میں سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا.
تو یہ شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی۔ مسلمانوں غور تو کرو، جس نبی کے لعاب دہن کی ایسی برکتیں ہیں، اس پیارے نبی کی عظمتیں کتنی بلند ہوں گی۔ اب حضرت علی کی آنکھوں پر لعاب دہن لگا، آنکھیں صحیح ہو گئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ کا دوپٹہ لے کر کے آؤ، عائشہ کا دوپٹہ لے کے آؤ۔ بی بی عائشہ صدیقہ کا دوپٹہ لایا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نیزے پر اس دوپٹے کو باندھ کے پرچم بنایا، جھنڈا بنایا، جناب علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا جاؤ اے علی خیبر پر حملہ کرو، آج تمہارے ہاتھ پر رب کریم خیبر پر فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوج لے کر کے نکلتے ہیں۔ خیبر کے اندر جو ان کا سب سے بڑا پہلوان تھا اور جو ان کا سپہ سالار تھا، اس کا نام تھا مرحب۔ اس کے متعلق آتا ہے اتنا لہیم و شہیم اور اتنا بلند اور تگڑا یہ تھا کہ اس کو 1000 سواروں کے برابر جو ہے وہ مانا جاتا تھا، اور بہت زبردست جو یہ پہلوان تھا۔ یہ قلعے سے باہر نکل آیا اور قلعے سے باہر نکل آ کر بڑے تکبر کے ساتھ جو ہے وہ کہنے لگا، ہے کوئی تم میں سے جو آج میرا مقابلہ کرے اور میرے مقابلے پر آئے؟ یہ مرحب جو تھا بہت لہیم شہیم اور تگڑا جو ہے وہ پہلوان تھا اور یہودیوں کا سپہ سالار تھا۔ بہت بھاری تلوار جو ہے یہ استعمال کرتا تھا، اور اس کا ایک خاص وار تھا، یہ گھوم کر تلوار ترچھی مارتا تھا تو سامنے والے کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا، ایسا اس کا جو ہے وار تھا۔ تو یہ آیا اور اپنی شان جو ہے وہ بیان کرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لشکر میں سے آگے بڑھنے لگے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی ذرا دھیان سے جانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج غرور و تکبر کے خاک میں ملنے کا دن ہے، آپ بے فکر رہیں، آج اس کو میں واصل با جہنم کر کے ہی آؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ نیزہ جس پر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوپٹہ بندھا ہوا تھا اور پرچم لے رہا تھا، آپ نے وہ پرچم گاڑا۔ پرچم گاڑنے کے بعد آپ نے کہا، سن، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں، علی اسد اللہ و رسولہ، علی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، میں وہ ہوں۔ اب جناب جب مقابلہ شروع ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ اس کا وار کیسا ہوتا ہے۔ جیسے یہ گھوما اور اس نے ترچھی تلوار ماری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹ گئے اور اس کا وار اوپر سے خالی چلا گیا۔ لیٹتے لیٹتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار اس کے گھٹنے میں چبو دی، بھونک دی، جس کی وجہ سے اس کا گھٹنا جو ہے وہ زخمی ہو گیا۔ گھٹنا زخمی ہوا مرحب کا، تو یہ جب گھوم کے کھڑا ہونے لگا تو کھڑا نہیں ہو پایا اور یہ گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ جب یہ گھٹنے کے بل بیٹھا تو حضرت علی کے برابر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے تلوار اٹھائی اور سر کے اوپر بلند کی، گویا کہ ایک نعرہ زمین و آسمان میں گونج اٹھا، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی کی ذوالفقار جب چلتی ہے، سر پر پڑتی ہے، اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ جب سپہ سالار مر گیا تو یہودیوں کے اندر ایک افراتفری مچ گئی اور مسلمانوں نے ایسا حملہ کیا، سبحان اللہ، حضرت علی کو رب کریم نے ایسا جوش و جذبہ عطا فرمایا۔ آپ آگے آگے مسلمانوں کے لشکر پر تھے، خیبر کے قلعے پر پہنچتے ہیں، دروازے کو پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں، ایک ہی جھٹکے میں جڑ سے دروازہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ خیبر فتح ہو جاتا ہے۔ خیبر فتح ہونے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ 40 مردوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھانا چاہا تو 40 مرد مل کر اس دروازے کو اٹھا نہیں پا رہے تھے، وہ اتنا بھاری تھا، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جھٹکے میں نکال کر پھینک دیا۔ یہ وہ جوش اور جذبہ تھا۔ تو رب کریم نے
مسلمانوں کو خیبر کی فتح عطا فرمائی، اور یہ فتح جو ہے وہ بہت مسلمانوں کی عظیم الشان فتح ہے۔ تقریباً 93 یہودیوں کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ اس جنگ میں مارے گئے، چند مسلمان بھی شہید ہوئے، اور فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کو ایک بہت زیادہ کثیر تعداد میں غالب مال غنیمت بھی ملا، اور پھر مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اور چند سال کے بعد ہی مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ تو غزوہ خیبر، اس کی فتح رب کریم نے ماہ صفر المظفر 7 سن ہجری میں عطا فرمائی تھی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔